ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ معزز حاضرین، ساتھیوں اور بھائیوں، ہم اللہ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم سب کو اس مرکزی مسجد کے اندر، مسجد ابو عبیدہ بن جراح قلی لین میں نوجوان، بچے، بڑے اور خواتین سارے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا ہو کر قرآن مجید کی یہ بڑی ہی اہم حصہ نماز تراویح کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اس کو کما حق ہو سننے کے لیے الحمدللہ دور دراز سے اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر کے تشریف یہاں پر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک نیتیوں کو قبول فرمائے اور اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم سے نوازے۔ ساتھیوں اور بھائیوں، آج الحمدللہ قرآن مجید میں سے 20ویں پارے کی بڑی اہم آیات اور صورتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تو سورہ نمل کی کچھ آیتیں تھیں، اس کے بعد پھر سورۃ العنکبوت کی پوری سورت کی تلاوت کی گئی، اور اسی طریقے سے سورہ روم میں سے بھی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی اس اہم صورتوں کے اندر کچھ خاص باتیں جو پیش کی گئی ہیں اور آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام سنایا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے کے آئے اور اسی ایمان لانے کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں جانچا اور پرکھا نہیں جائے گا، انہیں آزمائشوں میں کیا ڈالے نہیں جائیں گے؟ نہیں، بلکہ جو جتنا ایمان والے ہوں گے، جن کے پاس جتنی ایمان کی مضبوطی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ان لوگوں کو اور آزماتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، ارے بھائی ہم تو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، پورے مہینے کی روزہ رکھتے ہیں، سال بھر نمازاں پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس دیکھیے مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہم اور آپ تو ایک معمول آدمی ہیں، ایک ادنا سے آدمی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمایا، بہت زیادہ آزمایا۔ اور یاد رکھو، دنیا کی ایک اصول بھی ہے، دنیا کی ایک اصول ہے، گولڈ دیکھو، گولڈ کو بڑی باریک چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو بار بار تپایا جاتا ہے، بار بار تپایا جاتا ہے، اتنے بار تپائے جاتے اتنے بار اس کو کوئی نہ کوئی آئٹم بناتے، کوئی نہ کوئی ڈیزائن بناتے، کوئی نہ کوئی بڑی ہی زینت والی چیزیں بنتی ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو بار بار آزماتے اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو جس طرح گولڈ کو بار بار تپایا جاتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو اللہ رب العالمین بار بار آزماتا ہے، بار بار آزمائش میں ڈالتا ہے۔
تاکہ اور ان کی ایمان کی مضبوطی آ جائے۔ اے اللہ، ہمارے اندر کچھ غلطیاں ہوں گی، ہمارے اندر کچھ خامیاں ہوں گی، اے اللہ ہم نے پچھلے بہت ساری غلطیاں کر چکے ہوں گے۔ انسان یہ ڈھونڈتا ہے، اور جو انسان یہ ڈھونڈنے لگا، یار ہم تو ہر سال روزہ رکھتے ہیں، سال بھر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے پاس غلطیاں ڈھونڈنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو تو اچھائیاں دیکھتے رہتے خالی سے۔ اس لیے بار بار آزمانے کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری غلطیوں کو ختم کر دے، ساری برائیوں کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی آدمی مجاہدہ کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے آپ کے اندر جہاد کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کھوجتا ہے اپنے آپ کے اندر، غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے۔ لیکن آج آدمی ایسا کوئی ہے؟ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہی نہیں، جو بھی ہے سب دوسروں کے پاس، سب دوسروں کے پاس۔ ہم تو پاک ہیں بھائی، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو بری ہیں، دودھ سے بھی زیادہ وائٹ ہیں، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایسے میں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، گہرائی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ آدمی صرف اوپر اوپر ہوے میں چلتے رہتے، ایمان کا ڈولا لے کر کے چلتے رہتے۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ آزمانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ اس کی اندر کی چمک آ جائے، اندر کی زینت باہر آ جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ رب العالمین نے پورے جہان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، اگر آپ کوئی کتاب اٹھاتے ہو، اگر آپ کوئی دستور، کوئی منہج کو جاننا چاہتے ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو اس کتاب میں سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس کتاب میں سے تلاوت کرو، قرآن میں سے تلاوت کرو، پڑھو اس کو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 6 بار نہیں، بار بار پڑھو۔ واقیم الصلاۃ، اور ایک چیز کہا کہ تم نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس لیے جب آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ منکر سے، بے حیائی سے، برائی سے انسان بچتا ہے۔ جی، اور اللہ رب العالمین نے آگے اور فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ لیکن یاد رکھو ان تمام چیزوں میں سے، تلاوت، نماز، بے حیائی برائی سے رکنے اور بچنے، ان تمام چیزوں میں ایک بڑی ہی وزن دار چیز، بڑے ہی اعلیٰ درجے کی چیز اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا مومنوں کو، وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تم اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہو، یہ اکبر ہے، یہ بڑا ہے۔ ابھی دیکھو رمضان مبارک کے یہ آخری عشرے الحمدللہ شروع ہو گئے ان قریب۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرنا ہے، بار بار توبہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے چلتے رہو، کرتے رہو، مسجد میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، سفر میں ہے وہاں پر بھی، ہر جگہ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ سب سے بڑا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، یہ بہت ہی اہم ہے پروردگار کے نزدیک۔ اس لیے قرآن مجید کی ان تمام آیتوں سے اور ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو اس کی کتاب ہے، نماز قائم کرنا، یہ مومنوں کی شان اور مومنوں کی ایک سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ برائی سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے نماز۔ جی، لیکن ان تمام چیزوں میں اللہ نے فرمایا
کہ تم اللہ کا ذکر کرو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی ورد ہے، وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ دوستو اور ساتھیو، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو بھی مفہوم اور اس کے جو واقعات ہیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے یہ رواں دواں جو چل رہا ہے مسجد کی طرف سے یا مسجد کے اندر تراویح کی یہ سلسلہ یہ جاری ہے، اور الحمدللہ بس چند ایام بچے ہوئے ہیں، اس میں آپ آئیں، اس سے جڑیں، اس سے جڑ کر کے الحمدللہ پورے طور سے لطف اٹھائیں، اور سب سے بڑے خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں بیچارے جو شروع سے اس میں جڑے ہوئے ہیں اور ابھی ان کے دل میں لطف آ رہا ہے کہ الحمدللہ ابھی اور باقی رہے تو ہم اور اس کو لے کے چلیں گے، حاصل کریں گے، سنیں گے۔ لیکن بیچارے وہ لوگ جو گھروں میں ہیں، جو اپنی زندگی کو گناہوں کے داؤ میں لگا کے بیٹھے ہیں، انہیں بیچارے تو بڑے ہی بدقسمت ہیں، محروم ہیں۔ ایسی ہی لوگوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتی ہوتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود نہ قرآن کی تلاوت کر سکے، نہ رمضان کے روزے رکھ سکے، نہ رمضان کے صدقہ خیرات کر سکے، نہ رمضان کی ذکر و اذکار میں بیٹھ سکے، نہ رمضان کے محاضرات میں بیٹھ سکے، نہ قرآن کے محاضرہ میں بیٹھے، نہ حدیث کی محاضرہ میں بیٹھے، نہ مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے، نہ مسلمانوں کے ساتھ افطار میں اور نہ افطار کے اس لمحے کو بیٹھے جس میں اللہ معاف فرماتا ہے، گناہوں کو بخشش کرتا ہے، جس وقت دعائیں اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوتی ہیں، ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر کیسے ڈپلیکیٹی ہے؟ ہم کیسے ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں؟ تو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، ماہ رمضان یہ تو یقیناً ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا جو ہے مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسانوں کو تو بڑے ہی جذبات میں آ جانا چاہیے، دینی لحاظ سے اور نیت کو مضبوط کرنے، عقیدے کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے کتنا جوش اور گرم دکھانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، سارے کے سارے لوگ ٹھنڈے بستے کے حوالے ہو گئے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو، دوست احباب کو قرآن مجید کی جو بھی حصے آج کی اس نماز تراویح کے اندر پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں سننے اور اس کے جو محاضرات ہوئے، جو مفہوم بیان کیا، خلاصہ بیان کیا، ان تمام چیزوں کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے دلوں کے اندر نکھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی یقین اور ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس ماہ مبارکہ کے اندر صدقہ، خیرات، نماز، روزے، سیام اور قیام جو بھی ہم بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما، اور اس کے عوض میں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔